لبنان کے علاقے سیڈون میں صہیونی فوج کا فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما شہید ہو گئے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں ہونے والے حملے میں حماس کے سینئر رہنما سمر الحاج شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 2 شہری زخمی بھی ہوئے۔ ارشد ندیم کے کارنامے کی بدولت پیرس میں پاکستانی پرچم بلند ہو گیا، قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ جیولن تھرو مقابلے میں کامیاب ایتھلیٹس کو میڈلز پہنانے کی تقریب آئیفل ٹاور کے قریب چیمپئنز پارک میں ہوئی۔ تقریب میں قومی ترانے کے موقع پر ارشد ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل کو قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم کامیابی سے نوازا۔ یہ میرے والدین کی اور پوری قوم کی دعائیں ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ یہ گولڈ میڈل پوری قوم کے لیے یوم آزادی کا تحفہ ہے۔ 25 کروڑ عوام کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم پر انعامات کی بارش، وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کے نام سے اسپورٹ سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے 5 کروڑ روپے اور گولڈ میڈل کا اعلان۔ سندھ اور پنجاب کے گورنرز بھی 20-20 لاکھ دیں گے۔ معروف گلوکار علی ظفر کا بھی ارشد ندیم کو نقد 10 لاکھ دینے کا اعلان۔ پاکستان کا جو جوڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں، وہ تو جناب اسپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان اے ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پارلیمان میں ایک ادارے کی مداخلت کا شکوہ، پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بنا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا طنز، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، اس وقت اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو سیٹیں ایسے دی گئی ہیں جیسے کوئی ٹافی ہو۔ ایک مری ہوئی سیاسی جماعت کو عین وقت ایسا فائدہ دیا گیا کہ پوری جماعت موبلائز ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف تحریک بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے شروع ہوئی۔ میں معزز مہمان گرامی کی وجہ سے یہاں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر نہیں بات کی، ایوان کے تقاضوں کو جانتا ہوں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعتراض۔ ایوان میں بولے، بلاول بھٹو نے جس طرح بات کی وہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا تھا، لگتا ہے ان کو پریڈ گراؤنڈ سے کوئی ہدایت آئی ہے۔ فضيلة الشيخ، نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك، وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون، ومجلس الشورى۔ مولانا فضل الرحمان نے معزز سعودی مہمانوں کو عربی میں خوش آمدید کہا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ آج ایک معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، ایسے میں داخلی سیاست زیر بحث نہیں لانی چاہیے، اپنی کمزوریاں خود دور کرنا ہوں گی، کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیں خود مضبوط ہونا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے مسائل پر تلخیاں پیدا نہ کریں، اتنی گنجائش چھوڑیں کہ کم از کم ملکی بحرانوں پر بات کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں، عدالت عظمیٰ اپنے کیے گئے فیصلوں کو منوائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، ہمارے 41 ممبران اسمبلی اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کریں گے۔ حکومت کا گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بشیر میمن کے نام پر اتفاق کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ چند روز میں گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا گورنر سندھ کی تبدیلی پر سٹینڈ لینے کا فیصلہ، چیئرمین ایم کیو ایم کے مطابق اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم قیادت بیٹھے گی اور اپنا فیصلہ اور لائے عمل بنائے گی۔ وزیر اعظم کا 1000 گریجویٹس کو چین بھجوانے کا اعلان۔ کراچی میں زرعی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور چین دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت خوش آئند ہے۔
टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रूरी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रूरी शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। मुआहदे में बिजली की कीमत में कमी की बात शामिल है। वज़रा ने मुज़ाकरात में तस्लीम किया कि IPPs के मसाइल मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में जलसे के शुरका से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों जमातों ने IPPs से मुआहदे किए। उनके मफादात जुड़े होते हैं, इसलिए मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलाएंगे। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल को इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। हाउसिंग मंसूबे पाइन सिटी की तफसीलात भी तलब। बानी PTI के खिलाफ दर्ज सानिया 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। पुलिस की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी गईं। JIT में शामिल 3 SPs को तब्दील किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 नए मेंबरान भी शामिल किए जाएंगे। हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है।